بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن شریف کے ترجمہ کی اس نئی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے، اور باقاعدہ ترجمے کی کلاس شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے استدعا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دیگر عزیز و اقارب کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن شریف کو سمجھنے کے اس سلسلے میں جڑ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور یہ لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے حیض کے دنوں کے بارے میں۔ قل، آپ فرما دیجئے، ہوا اذی، یہ گندگی ہوتی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، ایام حیض میں عورتوں سے دور رہا کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پس جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، تو اب تم آؤ، من حیث امرکم اللہ، اسی طریقے سے جس کا اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں زیادہ توبہ کرنے والوں کو، اور پسند فرماتے ہیں المتطہرین، پاک لوگوں کو، پاک اور صاف رہنے والوں کو۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں۔ فأتوا حرثکم انا شئتم، تم اپنی کھیتی میں آؤ جہاں سے تم چاہو۔ وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے تم نیک اعمال جو ہے وہ اپنے لیے اللہ رب العزت کے ہاں پیش کر رکھو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ واعلموا، اس بات کو جان لو، انکم ملاقوہ، کہ تم اللہ رب العزت سے ایک دن ضرور ملنے والے ہو۔ وبشر المؤمنین، اور مومن لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اور تم مت بنایا کرو اللہ رب العزت کی ذات کو عرضۃ لایمانکم، اپنی قسموں کا حصہ۔ ان تبروا وتتقوا وتصلحوا، اس بات کے لیے کہ تم جو ہے نیکی کے کام کو نہ کرو، وتتقوا، اور تقوی کے کام کو نہ کرو، وتصلحوا بین الناس، اور اس بات کے لیے کہ تم جو ہے لوگوں کے درمیان صلح جو ہے وہ نہ کراؤ۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ رب العزت خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ذرا پس منظر کو سمجھنا پڑے گا۔ اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ بعض مرتبہ بعض صحابہ نے ایسے کاموں پر اللہ رب العزت کی قسم کھا لی کہ جو نیکی کے کام تھے، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر، جیسے حضرت مصطح رضی اللہ عنہ کے قصے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی کہ میں ان کے ساتھ جو ہے اب تعاون نہیں کروں گا، اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تفسیر علوسی میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے بہنوئی اور اپنی بہن کے درمیان صلح نہ کرانے پر قسم کھا لی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے بتایا کہ تم جو ہے قسم میں اللہ کا ذکر کر کے جو ہے ان نیک کاموں سے دور ہونے کے لیے اس بات کو تم جو ہے وہ دلیل بنا لو کہ ہم تو قسم کھا چکے ہیں، تو ایسا مت کرو۔ ولا تجعلوا اللہ، اور تم مت لو اللہ کے نام کو، یعنی اللہ کے نام کو تم حصہ مت بناؤ قسم کا۔ ان تبرو، اس لیے کہ تم جو ہے وہ نیک کام کرو گے، تو اور اس سے رکنے کے لیے تم نے قسم کھا لی ہے۔ وتتقوا، اور تقوی سے بچنے کے لیے، وتصلحوا بین الناس، اور لوگوں کے درمیان صلح کرنے سے رکنے کے لیے تم نے قسم کھا لی، تو ایسا مت کرو۔ واللہ سمیع علیم، بے شک اللہ رب العزت جو ہیں وہ خوب جانتے ہیں اور خوب سننے والے ہیں۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اب یہاں سے قسم اور اس پر جو ہے وہ جو احکام جاری ہوتے ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ رب العزت جو ہے وہ مواخذہ نہیں فرمائیں گے تمہاری لغو قسم کی قسموں پر۔ لغو وہ قسم ہوتی ہے جو انسان تکیہ کلام کے طور پر کھا لیتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے یوں کیا، یا خدا کی قسم میں تو یوں نہیں کروں گا۔ اب کہ اس کی نیت نہیں ہوتی تو وہ صرف زبان پہ یہ الفاظ
جو ہے وہ گھوم رہے ہوتے ہیں اور انہی کو بار بار انسان بولتا ہے، تو ان کے بارے میں کہا کہ ان قسموں پر اللہ رب العزت کوئی مواخذہ نہیں فرمائیں گے، البتہ جس بات پر تم قسم کھاؤ اور تمہارے دل نے یہ ارادہ کر رکھا ہو کہ میں یہ کام نہیں کرنا، تو اس پر ضرور جو ہے مواخذہ ہوگا۔ ولیکن یواخذکم، لیکن اللہ رب العزت جو ہے مواخذہ فرمائیں گے تمہارا، بما کسبت قلوبکم، ان قسموں پر جن کے اندر تم نے دل سے تہیہ کر لیا ہو۔ واللہ غفور حلیم، بے شک واللہ غفور حلیم، اور اللہ رب العزت جو ہیں وہ بہت معاف کرنے والے اور بڑے بردبار ہیں۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، اب یہاں سے ایلا کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایلا بھی ایک قسم کی قسم ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کے قریب نہ جانے کی قسم کھا لے، تو یہ عربوں کے یہاں رواج تھا، اور اس طریقے سے وہ قسم کھا لیتے تھے اور پھر سالہ سال جو ہے بیوی سے دور رہتے تھے۔ تو یہاں پر اسلام نے اس حکم کو جو ہے وہ توڑ دیا اور اس کے لیے نئے احکام جاری فرمائے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اس شخص جس نے قسم کھائی ہے، پہلے تو اس کو چاہیے کہ یہ قسم توڑ دے، اور اگر یہ قسم نہیں توڑتا اور 4 مہینے پورے ہو جاتے ہیں تو اب جو ہے وہ بیوی اس سے علیحدہ کر دی جائے گی شرعی تقاضوں کے مطابق۔ للذین یؤلون من نسائہم، تو اس شخص کے لیے جو ایلا کر لے اپنی بیوی سے، اپنی بیویوں سے، تربص اربعۃ اشہر، تو اس شخص کے لیے انتظار کیا جائے گا 4 مہینوں کا۔ فَإِنْ فَاءُوا، تو اگر ایسے لوگ جو ہیں لوٹ آئیں اپنی بیویوں کی طرف، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ رب العزت جو ہیں وہ بہت معاف کرنے والے اور بہت مہربان ہیں۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر انہوں نے اس 4 مہینے کی مدت کے اندر رجوع نہیں کیا، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کا عزم کر لیا ہو، ارادہ کر لیا ہو، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ رب العزت جو ہیں خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ تو چونکہ اب یہاں پہلے قسم کا ذکر ہوا، عام قسم کا، پھر جو ہے زوجین کے درمیان جو قسم ہوتی ہے اس کا ذکر ہوا، اور اس کے اندر طلاق کا بھی ذکر آ گیا، تو یہاں سے اب طلاق کے کچھ احکام بیان کیے جائیں گے۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، اور مطلقہ اور یعنی وہ عورتیں جن کو طلاق دی جائے گی، یتربصن، وہ انتظار کریں گی، بأنفسهن، خود سے یعنی اپنی گھروں کے اندر، 3 قروء، 3 حیض کا، ولا يحل لهن، اور ان کے لیے حلال نہیں ہے، ان یکتمنا، کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ، جو اللہ نے پیدا فرما دیا ہے، فی ارحامہن، ان کے رحموں کے اندر، ان کننا یؤمنن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ایمان رکھتی ہوں اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ یہ تو تھا بیوی کے ذمے کہ وہ اس کو نہ چھپائے، یعنی اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو وہ اب اس بات کو چھپائے نہیں بلکہ سب کے سامنے ظاہر کر دے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور شوہر کی ذمہ داری اس حالت میں کیا ہوگی کہ وَبُعُولَتُهُنَّ، اور ان کے شوہر جو ہیں، احق، اس بات کے زیادہ حقدار ہیں، بِرَدِّهِنَّ، کہ ان کو واپس لے آئیں، ان ارادوا اصلاحا، اگر ان کی نیت اس بات کی ہو کہ وہ معاملات کو بہتر کریں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اس طریقے سے ان عورتوں کے لیے وہ حقوق ہوں گے، مثل الذی علیہن بالمعروف، اسی طرح یا اتنے ہی جتنے کہ ان کے ذمے ہیں اپنے شوہر کے حقوق۔ وللرجال علیہن درجہ، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت حاصل ہوگی۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ زبردست اقتدار والے ہیں اور بڑی حکمت والے ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے عربوں کے ہاں عورت کو ذرا بھی امتیازی حقوق حاصل نہیں تھے، چہ جائے کہ وہ مرد کے برابر حقوق ملے ہوتے، تو اسلام نے یہ کہہ دیا کہ بھئی ایسا نہیں ہے، عورت کو بھی اتنے ہی حقوق ملے، ہم دیں گے جتنے کہ مرد کے حقوق ہیں، تو جتنے مرد کے حقوق ہیں اتنے ہی عورت کے بھی حقوق ہیں، جتنے مرد سے عورت کے
مرد عورت سے جتنے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے تو عورت بھی اتنے ہی حقوق کا اپنے مرد شوہر سے مطالبہ کرتی ہے، تو دونوں کے حقوق ایک دوسرے پر برابر ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، البتہ مرد کو ایک درجہ فوقیت ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے اگر آپ سفر میں جا رہے ہیں تو آپ کے سفر کے ایک ذمہ دار ہوتے ہیں یا ایک نگران ہوتے ہیں، تو نگران کی جتنی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے اتنی ایک شوہر کی گھر میں ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ زبردست اقتدار والے بھی ہیں اور بڑی حکمت والے بھی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔